اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو پہلے جا کے ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ اس میں پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹوئنکل نے جادوگرنی کو بتایا کہ مجھے ایسی ایسی خوابیں آئی تھی اور میں نے دیکھا کہ میں پریستان میں ہوں اور میں پری ہوں اور میں اڑ رہی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جادوگرنی ٹوئنکل کی خواب سنتی رہی اور کہنے لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچ میں پری ہو۔ ٹوئنکل چھوٹی تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی اس کو، تو اس نے جادوگرنی کی بات کو ہی سچ سمجھا اور پوچھنے لگ گئی کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جادوگرنی نے ٹوئنکل کو کہا کہ اب جب بھی تم کو ایسی خواب آئے تو تم ایک ہیرا ڈھونڈنا ہے اور اس ہیرے کو جانے کا راستہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دن کے بعد ٹوئنکل کو ایسی خواب نہیں آئی۔ جادوگرنی کو وہ ہیرا چاہیے تھا، تو اس نے ٹوئنکل سے کہا کہ بیٹا تم کو اب وہ پریوں والی خوابیں نہیں آتی کیا؟ ٹوئنکل نے کہا میں تو چاہتی ہوں کہ وہ خوابیں مجھے آئیں واپس، مگر جب سے میں نے آپ کو بتایا ہے تب سے مجھے کوئی خواب نہیں آ رہی۔ جادوگرنی کو وہ ہیرا کسی بھی حال میں چاہیے تھا۔ جادوگرنی نے ٹوئنکل کو کہا کہ میں تم کو ویسی ہی خواب واپس دکھا سکتی ہوں، مگر تم اس ہیرے کا راستہ لازمی تلاش کر کے آنا۔ ٹوئنکل راضی ہو گئی۔ رات کو جادوگرنی نے کچھ پڑھا تو ٹوئنکل سو گئی اور وہ پرستان میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف پریاں ہی پریاں ہیں۔ ایک پری جو کہ روبینا کی سہیلی ہوا کرتی تھی، اس نے ٹوئنکل کو پہچان لیا اور اس کے پاس آئی اور بولی روبینا تم کیسی ہو اور کہاں تھی اتنا عرصہ اور تمہارے پر کہاں ہیں؟ ٹوئنکل بولی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں روبینا نہیں میں ٹوئنکل ہوں، اور میں تو انسان ہوں تو میرے پر کیوں ہوں گے؟ پری روبینا کی دوست پری اینی بولی کہ تم وہی پری روبینا ہو۔ آج سے 118 سال پہلے جادوگرنی نے پرستان کا ہیرا حاصل کرنے کے لیے تم کو مار دیا تھا، اور جو پری ہیرے کی حفاظت کرتی ہے اگر وہ مر جائے تو 100 سال کے بعد واپس پیدا ہوتی ہے۔ پری اینی نے جب ٹوئنکل کو ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی، اور پھر اس نے پری اینی کو کہا کہ مجھے بھی آج میری دائی نے ہیرے کے راستے کو تلاش کرنے کا کہا ہے۔ اینی نے کہا اگر وہ ہیرا اس کو مل گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اتنے میں صبح ہو گئی تو ٹوئنکل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نہایت پریشان تھی۔ جادوگرنی نے اس سے پوچھا کہ تم کو وہ ہیرا ملا تھا کیا؟ ٹوئنکل نے کہا نہیں، مگر مجھے امید ہے کہ آج رات مجھے وہ ہیرا ضرور مل جائے گا۔ جادوگرنی خوش ہو گئی اور رات کو اس نے ٹوئنکل کو واپس سے پرستان بھیج دیا خواب میں۔ ٹوئنکل اسی پری اینی کے پاس گئی۔ اینی نے ٹوئنکل کو یاد کروایا کہ ایسے ایسے تم جنگل میں ہیرے کی حفاظت کرتی تھی۔ ٹوئنکل کو سب یاد آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور اس کو یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ وہ ایک پری ہوا کرتی تھی۔ پری اینی اور ٹوئنکل نے ایک پلان بنایا، اور ٹوئنکل صبح کو جادوگرنی کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے وہ جگہ مل گئی ہے جہاں ہیرا پڑا ہوا ہے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے ابھی لے چلو، کہاں ہے وہ ہیرا؟ جادوگرنی ٹوئنکل کے ساتھ جنگل پہنچی اور وہ وہاں ایک درخت کے پاس پہنچ گئے۔ ٹوئنکل نے کہا کہ ہیرا اسی درخت کے پاس ہے۔ ٹوئنکل نے درخت کے پاس جا کے منہ میں کچھ پڑھا تو ہیرا نظر آنے لگ گیا۔ جادوگرنی نے جلدی سے اس ہیرے کو پکڑا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی اور بولی آخر کار میں نے تمہارے ہاتھ سے ہی وہ ہیرا لیا ہے۔ پہلے تم اسی ہیرے کے لیے مر گئی تھی اور آج تم اسی ہیرے کو مجھے خود دیا ہے۔ جادوگرنی ابھی یہ سب بول ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ جلنا شروع ہو گئے اور جادوگرنی کو آگ لگ گئی۔ یہ سب منظر دیکھ کر ٹوئنکل زور زور سے ہنسنے لگ گئی اور بولی کہ ہیرے کی حفاظت کرنے والی پری کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ تم کو کیا لگا تھا تم وہ ہیرا میرے ہی ہاتھوں سے لے جاؤ گی اور مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ تم ایک جادوگرنی ہو اور میں وہی پری روبینا ہوں جسے تم نے 100 سال پہلے مارا تھا؟ اور پھر ٹوئنکل نے دوسرا ہیرا نکالا اور بولی
یہ ہے اصل ہیرا۔ اور پھر ٹوئنکل کے پر نکل آئے اور جادوگرنی نے جس ہیرے کے لیے اتنے سال انتظار کیا وہی ہیرا اس کی جان لے گیا۔ اور اس طرح ٹوئنکل واپس سے پری بن گئی اور پرستان کے ہیرے کی حفاظت کرنے لگ گئی۔